اسلامی تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا نام نہ صرف عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے بلکہ ان کی حیات طیبہ، افکار اور قربانیاں رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان امتیاز کا معیار بنی رہیں گی۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت، نواس رسول، جگر گوش بطول اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں ہوئی۔ آپ کی زندگی اور شہادت دونوں ہی اسلامی تاریخ میں ایک منفرد اور بے مثال مقام رکھتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نسب نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، داماد اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ صد النساء العالمین، رسول اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس طرح اپ نانا کی طرف سے رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب نواسے اور بابا کی طرف سے شیر خدا حضرت علی کے لخت جگر ہے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام اور بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ ایسا باکمال اور مطہر خاندان ہے جسے خود قرآن کریم نے اہل بیت کے لقب سے مخاطب کیا ہے اور ان کی طہارت کی گواہی دی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے رسول اللہ کو بے پناہ محبت تھی۔ احادیث میں اس محبت کے کئی دلنشین واقعات ملتے ہیں جو آپ کی عظمت اور مقام کو اجاگر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ ترمذی۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی ہے کہ آپ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان روحانی تعلق کس قدر گہرا تھا۔ آپ کا ذکر کرنا گویا آپ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ یہ حدیث دونوں بھائیوں کے اعلیٰ مقام کو واضح کرتی ہے اور انہیں جنت کے عظیم ترین افراد میں شامل کرتی ہے۔ اکثر اوقات اب دونوں نواسوں کو اپنی گود میں بٹھاتے، پیار کرتے اور ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ کبھی اب سجدے میں ہوتے اور حسن و حسین اب کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ اب سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک وہ خود نہ اتر جاتے۔ آپ کا یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان دونوں عظیم المرتبت ہستیوں کے مستقبل کے کردار اور قربانیوں سے بخوبی واقف تھے اور انہیں اپنی امت کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زندگی نانا رسول اللہ کے اغوش شفقت میں گزاری اور آپ کے اسوہ حسنہ کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ادوار خلافت میں اسلامی تعلیمات اور جہاد کے میدان میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ تقوی، پرہیزگاری، سخاوت، جرأت اور علم و فضل میں اپنے زمانے کے سب سے ممتاز افراد میں سے تھے۔ آپ ہمیشہ حق کی حمایت میں کھڑے رہے اور باطل کے سامنے کبھی جھکے نہیں۔ آپ نے کئی غزوات اور فتوحات میں اپنے والد ماجد کے شانہ بشانہ شرکت کی اور اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا بچپن اور جوانی دین اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق گزرا، جس نے آپ کو مستقبل کی عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 50 ہجری میں امامت کی ذمہ داری حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاندھوں پر آن پڑی۔ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیے گئے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ معاہدے کا پاس رکھتے ہوئے ان کے دورن حکومت میں کوئی سیاسی اقدام نہیں کیا۔ اس دوران اپنے مدینہ منورہ میں ہی قیام فرما کر لوگوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرایا اور اسلام کی حقیقی روح کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ آپ نے مساجد میں درس دیے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی اور اسلامی اخلاقیات کی ترویج کی۔ اس دوران اپنے لوگوں کے دلوں میں حق پرستی اور جرأت کی شمع روشن رکھی اور انہیں اسلامی اصولوں پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ آپ کا شمار جلیل القدر اصحاب اور تابعین میں ہوتا تھا اور علمی و روحانی محفلوں میں آپ کی ذات مرجع خلائق تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی۔ یزید اپنے کردار، اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ کھلم کھلا شراب نوشی کرتا، لہو و لہب میں مشغول رہتا اور اسلامی اقدار کو پس پشت ڈال کر ملوکیت اور بادشاہت کا راستہ اپنایا۔ اس کا اقتدار عوامی رضا مندی پر مبنی نہیں تھا بلکہ زبردستی اور جبر کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔
سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا تاکہ اس کی حکومت کو شرعی جواز مل سکے اور خلافت راشدہ کی بنیاد پر قائم حکومت کی حیثیت حاصل کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اسے برملا یہ پیغام دیا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اپنے مزید فرمایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں، ملائکہ کی آمد و رفت کا مرکز ہیں، اور ہمارے ہی گھرانے سے رحمت الہی کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو ہمارے ذریعے ہدایت بخشی ہے اور ہمارے ہی ذریعے اس امت کا آغاز ہوا، جبکہ یزید ایک فاسق، فاجر، شرابی اور قاتل ہے۔ وہ کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تاریخ طبری۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ انکار محض سیاسی مخالفت نہیں تھا، بلکہ یہ اسلامی اقدار، عدل و انصاف اور دین محمدی کی بقا کی خاطر ایک اصولی موقف تھا۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ ایک ظالم، فاسق اور جابر حکمران کے سامنے سر جھکانا دین کی توہین ہے۔ آپ کا یہ موقف دراصل امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کے قرآنی اصول پر مبنی تھا۔ آپ ایک ایسی حکومت کو جائز قرار نہیں دینا چاہتے تھے جو اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہی تھی اور جس سے اسلام کے بنیادی اصول خطرے میں تھے۔ یزید کے مطالبات اور مدینہ کی انتظامیہ کے دباؤ کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال اور چند ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کو الوداع کہا اور مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ نے مکہ میں تقریباً 4 ماہ قیام فرمایا۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں کی طرف سے آپ کو بے شمار خطوط موصول ہوئے جن میں انہوں نے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ان خطوط میں کوفیوں نے لکھا کہ ان کے ہاں کوئی امام نہیں اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ کوفیوں کے خطوط کے جواب میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے۔ حضرت مسلم بن عقل نے کوفہ پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے حق میں زبردست حمایت دیکھی اور 18,000 سے زائد افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی اطلاع دی، لیکن کوفہ میں صورتحال تیزی سے بدل گئی۔ یزید نے اپنے ظالم اور خونخوار گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ میں دہشت گردی اور ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ اس نے دھمکیوں، لالچ اور قتل و غارت کے ذریعے لوگوں کو خوفزدہ کیا۔ نجتا کوفیوں کی وفاداری متزلزل ہو گئی اور وہ حضرت مسلم بن عقل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بالاخر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقل اور اب کے میزبان حضرت ہانی بن عرو کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کے المناک ترین واقعات میں سے ایک تھا۔ اس صورتحال کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے دین کی سربلندی اور یزید کے فاسقانہ اقتدار کو چیلنج کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ آپ نے 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ آپ کو راستے میں مسلم بن عقل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے آپ کو واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب میں اس راستہ پر واپس نہیں لوٹ سکتا جہاں سے میں آ گیا ہوں۔ اگر میں اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں تو یہ معمولی قیمت ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ اس بات کا عکاس تھا کہ آپ کسی ذاتی اقتدار فائدے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی بقا کے لیے یہ عظیم قربانی دینے پر آمادہ تھے۔ آپ کا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یہاں یزیدی لشکر حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں آپ کا راستہ روک چکا تھا، جسے بعد میں عمر بن سعد کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر ملا جس میں 30,000 سے زائد فوجی شامل تھے۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا تاکہ انہیں بیعت پر مجبور کیا جا سکے۔ کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سامنے رات بھر سوچ بچار کے بعد 3 تجاویز پیش کیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب جنگ سے بچنا چاہتے تھے بشرطے کہ دین کے اصولوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ 1 مجھے آزاد کر دیا جائے تاکہ میں کسی بھی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں اور وہاں جا کر سرحدوں کی حفاظت کروں۔ 2 مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے تاکہ میں اس سے براہ راست بات کروں اور اسے حق کی طرف بلانے کی کوشش کروں۔ 3 مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے جہاں میں اپنی باقی زندگی دین کی خدمت میں گزار دوں۔ لیکن یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد
اور عبید اللہ بن زیاد نے ان میں سے کوئی بھی تجویز قبول نہیں کی اور اب سے صرف اور صرف یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ جملہ رہتی دنیا تک حریت پسندوں کے لیے ایک نعرہ بن گیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری، یوم عاشور، حق و باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ رونما ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس صرف 72 افراد تھے، جن میں ان کے اہل خانہ، نوجوان بیٹے، بھائی، بھتیجے اور چند جانثار ساتھی شامل تھے۔ اس کے مقابلے میں یزیدی لشکر کی تعداد ہزاروں میں تھی، جو کہ 30,000 سے زیادہ تھی۔ اس بے مثال عددی تفاوت کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں تمہیں بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ جو شخص جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ دشمن مجھ سے عداوت رکھتا ہے، تم سے نہیں۔ لیکن اب کے جانثار ساتھیوں نے غیرت مندانہ جواب دیا، رسول اللہ کے فرزند، ہم اب کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اب پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ ان کے عشقن امام حسین علیہ السلام اور دین اسلام سے گہری وابستگی کا مظہر تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے پیاس کی شدت اور بے شمار دشمنوں کے باوجود بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے جامن شہادت نوش کیا۔ سب سے پہلے اب کے انصار ساتھی شہید ہوئے، پھر اب کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن، پھر اب کے جری اور وفادار بھائی حضرت عباس علمدار، اور پھر اب کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ اب کے شیر خار بچے حضرت علی اصغر کو بھی تیر سے شہید کر دیا گیا، جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ یہ سب قربانیاں دین اسلام کی بقا کے لیے دی گئیں۔ جب کوئی بھی زندہ نہ رہا تو امام حسین علیہ السلام اکیلے میدان میں رہ گئے۔ آپ نے اپنے نانا رسول اللہ کے دین کی بقا کی خاطر آخری سانس تک مقابلہ کیا۔ آپ نے ہر حملہ آور کو ناکام کیا اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آخر کار ایک شقی القلب شخص شمر بن ذی الجوشن کے حکم پر سنان بن انس اور خولی بن یزید نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا گیا اور آپ کے اہل خانہ کو، جن میں آپ کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کے بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شامل تھے، قیدی بنا کر کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ یہ منظر انسانیت کے لیے ایک عظیم المیہ تھا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی سانحہ نہیں، بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان دائمی کشمکش کا ایک لازوال استعارہ ہے۔ اس واقعے نے امت مسلمہ کو کئی اہم پیغامات دیے جو آج بھی دنیا بھر میں گونج رہے ہیں۔ باطل کے سامنے نہ جھکنا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ظالم اور فاسق حکمران کے سامنے سر جھکانا موت سے بدتر ہے۔ حق پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے۔ یہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا ایک ابدی درس ہے۔ آزادی اور حریت اپنے ہمیں آزادی اور حریت کا درس دیا، یہ کہ انسان کو کسی بھی ظالم کے آگے اپنی گردن نہیں جھکنی چاہیے، بلکہ اپنی خود مختاری اور عزت نفس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ایثار و قربانی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دین کی خاطر بے مثال قربانیاں دیں۔ ان کی قربانی نے اسلام کو زندہ کیا۔ یہ قربانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ بڑے مقاصد کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب کا قیام دراصل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ نے برائی کو روکنے اور اچھائی کو فروغ دینے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ اسلامی فریضہ ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کی بالادستی۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ آپ نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف علم بلند کیا اور ثابت کیا کہ حکمران کو عوامی حقوق کا پاسبان ہونا چاہیے۔ صبر اور استقامت۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال نے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد اسلامی دنیا میں یزیدیت کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس واقعے نے اموی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا اور بعد میں آنے والے انقلابوں کی راہ ہموار کی۔ اس کے بعد بہت سی بغاوتیں اور تحریکیں اٹھیں جنہوں نے اموی سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ واقعہ کربلا کی یاد آج بھی ہر سال محرم میں منائی جاتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایمان،
قربانی اور حق پرستی کا ایک زندہ جاوید سبق ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک مذہب کے پیروکاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس، اب کی ہاتھ طیبہ اور اب کی عظیم قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ حق کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی جا سکتی ہے اور ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ جانا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آپ کا نام آج بھی دنیا بھر میں آزادی، حریت اور حق پرستی کی علامت کے طور پر گونجتا ہے۔ آپ نے اپنی قربانی سے دین اسلام کو نئی زندگی بخشی اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ ان الحسین مصباح الہدا او صفا اللنجا، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ آپ کی لازوال قربانی کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور ایک ایسا معیار قائم کر دیا جس کے بعد کوئی بھی ظالم حکمران آسانی سے اپنے آپ کو اسلامی خلیفہ قرار نہیں دے سکا۔ آپ کی قربانی دراصل یہ پیغام ہے کہ حق کبھی مٹ نہیں سکتا اور باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔